السلام علیکم. اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں میاں شاہد ندیم. سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں. آپ ہمیں فیس بک پیج پر بھی فالو کر سکتے ہیں. نہتے کارکنوں پر پولیس کا وحشیانہ تشدد، شیلنگ، لاٹھی چارج. خان ڈٹ کر دلیری سے کھڑے ہو گئے. ریلی نہ نکالنے دی گئی. آج جو ہے وہ ساری بات میں ریلی پر ہی کروں گا. میں خود ایک لمحے کا آئی وٹنس ہوں. میں آج اس کو کور کرنے کے لیے گیا ہوا تھا اور میں ابھی واپس آیا ہوں. اور اس وقت جب میں واپس آیا ہوں اس وقت بھی وہاں پر جو ہے وہ کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ کی جا رہی ہے. اور شیلنگ جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ کی جا رہی ہے. اتنی زیادہ شیلنگ تھی کہ میری خود کی طبیعت بھی خراب ہو گئی. مجھے حیرت آج اس بات پر ہوئی کہ عمران خان نے ریلی نکالنے کا اعلان کافی دن پہلے کیا تھا. ان کے جو استقبالیہ کیمپ ہیں وہ بھی لگ گئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ ضلع انتظامیہ کو اس بات سے آگاہ بھی کر دیا تھا. آج ضلع انتظامیہ کی جانب سے، محکمہ داخلہ کی جانب سے ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھی خط لکھا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ سیکیورٹی کے انتظامات جو ہے وہ مکمل کریں اور جو ہے نا ان کو بہتر بنائیں. اس کے بعد کوئی دوسری رائے رہ نہیں جاتی کہ جو ہے وہ اس طرح کیا جائے. یہ ہمارے صحافیوں کے لیے بھی حیرت کی بات تھی. اچانک، بالکل اچانک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا لاہور میں دفعہ 144 کا. اور جیسے ہی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اس کے حوالے سے نہ تو پہلے بتایا گیا تھا، نہ ہی ایسے کوئی حالات تھے، نہ ہی کوئی ایسی چیز تھی کہ جس پر دفعہ 144 کا نفاذ کیا جاتا. بہرحال یہ حکومت کی مرضی تھی. لیکن حیرت یہ تھی کہ کوئی آگاہی نہیں دی گئی. اچانک جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ لاہور میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے. اور ریلی میں آنے والے جو کارکنان مال روڈ پر پہنچے تھے سب سے پہلے ان کی گرفتاری شروع کر دی گئی اور ان پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا. اب میں ساری چیزیں جو ہے وہ اس کو کور کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا. کوئی ایسا اشتعال نہیں تھا، کوئی ایسی جو ہے نا وہ کارکنوں کی جانب سے کوئی تقریر ایسی نہیں کی گئی تھی، کوئی ایون ایک پتا بھی نہیں توڑا گیا تھا. لیکن وہ کہا گیا جی دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس لیے گرفتاری جو ہے وہ ہوگی کارکنوں کی. اور بعد میں حماد اظہر نے بھی جو ہے وہ میڈیا پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے سینکڑوں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے. تعداد کا ایگزیکٹ جو ہے وہ تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کا کوئی آفیشیل فگر نہیں آیا، لیکن گرفتاریاں بڑی تعداد میں ہوئی ہیں. اس بات کو جو ہے نا وہ میں جانتا ہوں. ایک صحافی ہونے کے ناطے میں دیکھ رہا تھا پریزن وین میں بٹھا کر کے آج لے کے جایا جا رہا تھا. اور پھر اس کے بعد سامان پاک جانے والے تمام راستے جو ہے وہ بند کر دیے گئے تھے. مال روڈ سے راستہ بند کر دیا گیا تھا. دھرمپورہ پل جو انڈر پاس ہے وہاں پر کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا تھا. کارکنوں کو پیدل جانے سے بھی روکا جا رہا تھا. اور لاہور کی ٹریفک انتہائی ڈسٹرب تھی اور لوگ بڑی خوشی سے ریلی میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے تھے. ڈھول بھی بجائے جا رہے تھے، بینڈ باجے کے ساتھ بھی ایک ریلی آ رہی تھی. لیکن اچانک بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ شروع کر دیا گیا. پھر رانا ثناء اللہ ٹی وی پر آئے، انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم نے کہا تھا روٹ تبدیل کر لیں، عورت مارچ بھی ادھر ہو رہا ہے. تو بھائی جان اگر آپ کو پتا تھا کہ عورت مارچ بھی ادھر ہو رہا ہے تو آپ یہ باتیں 2-3 دن پہلے ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو روٹ ہے انہوں نے تو 2-3 دن پہلے بتا دیا تھا کہ یہ روٹ ہوگا، یہ شیڈیول ہوگا، اتنے بجے جو ہے وہ ریلی نکالی جائے گی، 1 بجے زمان پاک سے ریلی نکالی جائے گی اور عمران خان جو ہے وہ اس کی قیادت کریں گے. پھر بہت ساری باتیں یہ ہوئی کہ جی ان کو جو ہے وہ پلستر چڑھا ہوا ہے، عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے تو ریلی کی قیادت کر رہے ہیں. تو انہوں نے تو بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھ کر ریلی کی قیادت کرنی تھی، اس میں پیدل تو چلنا نہیں تھا. بہرحال سیاست میں جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے
کیونکہ اس سے قبل جب عمران خان کا دور حکومت تھا اس میں بلاول بھٹو کراچی سے لے کر اسلام آباد پہنچے تھے مہنگائی مقاوم مارچ، ان کو کسی جگہ پر کہیں نہیں روکا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان نے بھی لانگ مارچ کیا تھا، اور مجھے یاد ہے لاہور میں نے اس کو بھی کور کیا تھا، اس کو بھی کہیں نہیں روکا گیا تھا، اور کوئی لاٹھی چارج نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی شیلنگ نہیں، بلکہ راستہ دیا گیا اور وہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ اس کے آگے ریڈ زون میں نہیں جانے دیا گیا تھا، اور ریڈ زون میں جانا بھی نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر تمام سفارت خانے ہیں، امبیسیز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ ہے، پارلیمنٹ کی عمارت ہے، تو کافی جو حساس عمارتیں ہیں وہاں پر ہیں۔ ان کو ایک جگہ دے دی گئی کہ آپ اسلام آباد آئے ہیں، موسٹ ویلکم، بیٹھیں اور آپ لوگ اپنا احتجاج کریں۔ پھر مسلم لیگ نون مریم نواز اور حمزہ شہباز بھی لاہور سے جو ہے وہ لانگ مارچ لے کر اسلام آباد گئے، ان کو بھی کہیں نہیں روکا گیا۔ میں اس کو بھی کور کر رہا تھا اور میں ساتھ ساتھ گیا تھا، میں نے دیکھا کہ کہیں پہ بھی کسی ایک پولیس والے نے ذرا سا کسی کارکن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، بلکہ بلایا تک نہیں تھا، اور بڑے آرام سے ہی ان کا لانگ مارچ جو ہے وہ چلتا جا رہا تھا۔ لیکن یہاں پر آج جو ہے وہ ریلی، اس پر اچانک دعویٰ بول دیا گیا۔ میں دعویٰ ہی کہوں گا کیونکہ کارکنان جو ہے وہ پرامن تھے، وہ تو اس شوق میں جوک در جوک آ رہے تھے کہ ان کا لیڈر ان کی قیادت کرے گا، اور عدلیہ بچاؤ جو ہے وہ ریلی نکالی جا رہی تھی۔ تو اس حوالے سے مجھے تو آج یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کافی عجیب لگیں۔ عمران خان نے مشاورتی اجلاس فوری بلایا اپنی جو زمان پاک میں، تمام لیڈرشپ وہاں پر اکٹھی بھی ہوئی۔ پھر جو ہے وہ عمران خان کو یہ بھی کہا گیا کہ اب آپ جو ہے وہ ریلی کی قیادت نہ کریں، کیونکہ خبر یہ تھی کہ عمران خان اگر ریلی کی قیادت کرنے کے لیے باہر آئے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ ہمارے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ عمران خان کو گرفتاری کا پلان کر لیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر وہ ریلی کی قیادت کے لیے باہر آئے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ عمران خان کو آدھی جو پارٹی تھی، یہ جو اندر باتیں ہوئی ہیں باہر نہیں آئیں، میں زمان پاک کے اندر وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میٹنگ چلی اس میں آدھے لیڈرز جو ہے وہ اس بات پر ایگری تھے کہ ریلی نکالنی چاہیے، ہم نے اناؤنس کی ہوئی ہے، اور یہ ہم نے اپنا سیاسی بھرپور پاور شو کرنا ہے۔ انتخابات جو ہے اس کا شیڈیول بھی آ گیا ہے، اور 30 اپریل کو جو ہے وہ انتخابات کا شیڈیول آ چکا ہے۔ انہوں نے دے دیا ہے کہ 12 سے 14 مارچ تک کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جانچ پڑتال ہوگی پھر کاغذات کی، پھر کاغذات جس نے واپس لینے ہیں وہ لیں گے، اپیلیں ہوں گی، فیصلے ہوں گے۔ تو اب بہرحال شیڈیول بھی آ چکا تھا، اور یہ الیکشن کے لیے ان کی انتخابی ریلی جو ہے وہ ایک اچھا سیاسی بھرپور پاور شو تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، اور میرا خیال ہے کہ یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز پر اعتراض تھا تو آپ شروع میں ہی اجازت نہ دیتے۔ اچانک دفعہ 144 کا نفاذ کرنا، یہ میرے لیے تو بڑی حیرت کی بات تھی۔ ایک صحافی ہونے کے ناطے میں نے تقریباً 25 سال سے میں جو ہے وہ صحافت کی فیلڈ سے وابستہ ہوں، اور میں بہت ساری حکومتوں کو کور کر چکا ہوں، میں نے آج تک ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد ایک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے محترمہ نے جو ہے وہ محترمہ مریم نواز نے جنرل فیاض کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کر دیا، جس پر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ حکومت ان کا کورٹ مارشل نہیں کر سکتی، ادارے کر سکتے ہیں۔ جب جنرل باجوہ کے لیے عمران خان نے کہا تھا تو اس وقت جو ہے بڑی تنقید ہوئی تھی۔ اب محترمہ مریم نواز نے بھی وہی فرمائش کی ہے ایک دوسرے جنرل کے لیے۔ تو جنرل تو سارے جنرل ہوتے ہیں، اور آرمی ہمارا جو ہے وہ بڑا بہترین ادارہ ہے، اور پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، نہ صرف سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے بلکہ جب بھی ملک کو ان کی ضرورت پڑتی ہے، وہ سیلاب ہو، وہ زلزلہ ہو، قدرتی آفات ہو، سب میں وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے ایسا مطالبہ کرنا میرے لیے تو بڑا حیرت انگیز تھا، لیکن اس پر کوئی تنقید نہیں آئی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سب سے پہلے پاکستان۔